نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیہات بیان کر کے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے دے گا۔ جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول یعنی کہ فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے، یعنی اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے حتیٰ کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں باد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھڑپڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے، تو اس وقت عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر اللہ تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں تو وہ فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو دھیان سے سن لو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین میں نباتات خوب گھنی ہو گئیں، جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی، خوشنما معلوم ہونے لگی۔ کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو یکایک کیا ہوا، رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسی زندگی پر ریجھتے ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی ہوگا، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سیدنا صہیب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکار ندا دے گا کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہیں؟ کیا ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی گئی؟ جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا۔ اللہ کی قسم جنتیوں کو وہ کچھ بھی ملا ہوگا ان سب سے زیادہ چیزوں میں محبوب انہیں صرف اور صرف اللہ کا دیدار کرنا ہوگا۔ دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جسے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیکوکاروں کو صرف اچھا ہی عمل ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ یہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہیں، جبکہ بدکاروں کو صرف اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی برائی انہوں نے کمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے اس طویل دن میں جس کی مدت اس دنیا کے حساب سے 50,000 برس کے برابر ہے، قیامت کا ایک دن کسی وقت بھی نیک اعمال کرنے والوں کے چہروں پر ایسی سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی جو کفار اور مشرک لوگوں کے چہروں پر چھائی ہوگی۔ جنتی لوگوں کے چہرے تر و تازہ، بارونق اور نورانی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کرے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 27۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی انہوں نے برائی کمائی ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوں گے، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔
آیت نمبر 28 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ پھر جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کیا تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معبود اور ان کے پوجنے والے اللہ تعالیٰ سب کے سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو روبرو ہو کر سوال جواب کریں گے۔ اب یہاں پر جن چیزوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں جن کی پوجا ہوتی ہے وہ ان میں پہاڑ شامل ہیں، ان میں درخت شامل ہیں، مویشی جیسے گائے بیل، فرشتے بھی، انبیاء بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، بزرگان دین، پیر، مشائخ طریقت، دیوی دیوتا، سب کچھ اس میں شامل ہے، سب کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے۔ معبودوں میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو بے جان ہیں، جیسے پتھر کے بت، کچھ بے زبان جیسے سورج، چاند، ستارے، سانپ وغیرہ۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ قوت عطا کرے گا جس سے وہ کلام کر سکیں، اور وہ اپنے عبادت گزاروں کے سامنے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کیونکہ ان میں تو جان تھی نہیں، نہ ان میں عقل تھی، وہ کیا جانے کہ عبادت کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ آیت نمبر 29 فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ تو بے جان تھے، انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس کی عبادت کریں، کس کی پوجا پاٹ کیا کریں، کچھ بھی نہیں تھا۔ آیت نمبر 30 هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ افتراء پردازیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معبود ہیں ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں، فریاد کو سنتے ہیں اور اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہمارے معبود وسیلہ کا، واسطہ کا کام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، اگر قیامت ہوئی تو اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہمیں اخروی نجات سے بچا لیں گے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ فلاں پیر کی بیعت ہو جانا ہی اخروی عذاب سے نجات کی ضمانت ہے، اللہ معاف کرے ایسے عقائد سے۔ جب قیامت کے دن حقیقت حال مشرکوں کے سامنے آ جائے گی تو وہ ایسی سب باتوں کو بھول جائیں گے، اور انہیں خود بھی نہیں یاد رہے گا کہ وہ ان معبودوں کی عبادت کرتے بھی رہے تھے یا نہیں۔ انہیں اپنی افتراء پردازیاں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے سب بھول جائیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔